اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو ایک ایسے عمل کے بارے میں ہے جو دیکھنے میں بالکل چھوٹا سا لگتا ہے، مگر اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے۔ سوچئے، صرف ایک روزہ، جی ہاں صرف ایک روزہ کیا کسی کی بخشش کا سبب بن سکتا ہے؟ جس روزے کو ہم اکثر اوقات چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سوچ کے کہ یہ تو صرف ایک روزہ ہے، ہم بعد میں رکھ لیں گے، تو اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ذکر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کے مسافت دور کر دیتا ہے۔ تو دوستو، کیا سوچئے، کیا ایک روزہ واقعی جنت کا راستہ بن سکتا ہے؟ آج کا واقعہ اسی حقیقت کو بیان کرے گا۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو چلے اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ تو دوستو، یہ واقعہ بالکل ایک عام سے انسان کا ہے۔ وہ نہ کوئی بڑا عالم تھا، نہ کوئی بڑا عبادت گزار، زندگی کی دنیا کے کاموں میں بالکل مگن تھا۔ کبھی کبھار نماز پڑھ لیتا تھا، کبھی چھوڑ دیتا تھا، دل میں ایمان تو تھا مگر کمزور۔ پھر کیا ہوا، ایک سال رمضان آیا مگر اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا کہ روزہ نہ رکھو۔ وہ اداس ہو گیا۔ لوگ مسجد جا رہے تھے، تراویح پڑھ رہے تھے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کے دل میں حسرت تھی اور دل ہی دل میں کہتا تھا، یا اللہ، میں تیرا روزہ رکھنا چاہتا ہوں مگر مجبور ہوں۔ تو دوستو، رمضان کے آخری عشرے میں اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ڈاکٹر نے اسے کہا، اگر چاہو تو روزہ رکھ سکتے ہو مگر احتیاط کے ساتھ۔ تو دوستو، اس نے فوراً سے نیت کی اور کہا، یا اللہ، یہ روزہ تیری رضا کے لیے رکھ رہا ہوں، اسے قبول فرما لے۔ وہ سحری میں کمزوری کے ساتھ اٹھا اور آنسو کے ساتھ نیت کی، پھر اس نے روزہ رکھ لیا۔ دن بہت مشکل تھا، شدید گرمی تھی اور کمزور جسم، مگر وہ بار بار یہ دعا پڑھتا رہا، یا اللہ، میرے اس روزے کو قبول فرما لے، میرے اس روزے کو قبول فرما لے۔ دوستو، اللہ عمل کو نہیں دیکھتا، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح ہی صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہ شخص کمزور تو تھا مگر دل کا بہت مضبوط تھا۔ اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کی اور اس کا دل صاف تھا۔ افطار کے وقت اس نے کھجور ہاتھ میں لی اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، اگر یہ میرا آخری روزہ ہو تو اسے قبول فرما لے۔ چند دن بعد اس کی طبیعت دوبارہ بگڑ گئی، اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ وہ بستر پر لیٹا تھا اور ہونٹوں پر اس کے ذکر تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا، مجھے خوشی ہے، میں نے کم از کم ایک روزہ خلوص سے تو رکھا، اور اسی رات اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا، وہ تو زیادہ عبادت گزار بھی نہیں تھا، مگر ہم کیا جانے اللہ کے ہاں اس ایک روزے کی کیا قیمت تھی۔ تو پھر کیا ہوا، کچھ دن بعد اس کے ایک دوست کو خواب آیا۔ اس خواب میں اس نے اس شخص کو دیکھا جس کی موت ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ شخص سفید لباس میں ہے اور اس کے چہرے پہ نور ہی نور ہے، اور اس نے کہا، اللہ نے میرے اس خالص روزے کو قبول کر لیا اور مجھے معاف فرما دیا اور جنت کی بشارت عطا کی ہے۔ تو اس کے دوست کی آنکھ کھل گئی اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی وہ رونے لگا۔ دوستو، یاد رکھیں، شاید ہمارا ایک سجدہ، ایک آنسو اور ایک روزہ ہماری نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیا معلوم ہمیں کتنے رمضان ملیں گے، اور ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ تو آئیں، نیت کریں، ہم اس رمضان میں کم از کم ایک روزہ مکمل خالص نیت کے ساتھ رکھیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچ سکے اور اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔